کریم آقا علیہ السلام نے نکاح کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت تعلیم دی۔ فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، فرمایا برکت کے اعتبار سے، آپس میں باہم محبت و الفت کے اعتبار سے، گھروں کی آبادی کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہوتا ہے جس نکاح میں دوسروں پر بوجھ کم ڈالے جائے، دوسروں کا لحاظ کیا جائے۔ بوجھ کم ڈالنا یا ایسرہ مؤونتاً کا مطلب یہ ہے حق مہر لیتے ہوئے ان پر زیادہ بوجھ نہ ہو کہ زیادہ حق مہر دیں، جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے کہ بچی یہ بھی لے کر آئے وہ بھی لے کر آئے، باہم ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہوئے یا رشتے طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے کہ انہوں نے یہ کیا ہم اس سے بڑھ کے کریں گے، یعنی خرچ کم از کم کیا جائے اور محبت و الفت کو زیادہ پروان چڑھایا جائے۔ کوئی خاندان دوسرے خاندان کے لیے بوجھ نہ بنے کہ ہمارے خاندان کے 70 افراد ہیں لہذا تم نے 70 افراد کے کپڑے بھی بعد میں ہمیں ساتھ دینے ہیں، ان پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اپنے خاندان میں آپ کا کوئی طریق ہوگا تو اپنے مال سے اس شوق کو پورا کریں، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالیں، جس میں دونوں فیملیاں دوسروں کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کریں، ہمدردی پیدا کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں برکت اور محبت میں وہ نکاح زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی کا گھر جہیز کے سامان سے بھر بھی گیا اور برکت سے خالی رہا تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، لیکن اگر سامان جہیز سے کچھ بھی نہ ہوا لیکن باہم محبت و الفت پیدا ہو گئی، آپس میں ذہن مل گئے، دلوں میں الفت پیدا ہو گئی اور گھر برکت والا بن گیا تو اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ ہم نے اپنا معیار ہی بدل لیا اور رسوم و رواج اقوام کی حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے رسوم و رواج کو اپنا لیا کہ وہ کام جو آسان ترین کام تھا اسے مشکل ترین بنا کے رکھ دیا ہوا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک موقع پر تعلیم دی ہے۔ اس میں نکاح کے موقع پر ایک ہی دعوت ہے جسے مسنون یا سنت دعوت کہتے ہیں، پورے شادی کے موقع پر۔ ویسے تو زندگی میں جب بھی کوئی مہمان آپ کے پاس آئے تو مہمان رزق لے کر آتا ہے، غنام بخشاتا ہوا جاتا ہے، لیکن شادی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ شادی کے اعتبار سے ایک ہی دعوت سنت ہے، اس کے علاوہ دوسری کسی دعوت کا اسلامی طریقہ کار میں جو نبوی دور سے ہمیں میسر آیا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اور اس دعوت کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں، جو شادی کے بعد شب زفاف گزارنے پر خامند کا حق ہوتا ہے اس خوشی میں وہ اپنے اعزاء و اقارب دوست احباب کی دعوت کرے۔ اس دعوت کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں اور شادی کی ایک ہی دعوت ہے جو سنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب دعوت ولیمہ اس میں جیسا مرضی عمل کرتے رہو، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ضابطہ ہے، اور ولیمہ کی دعوت سب سے اچھی دعوت ہوتی ہے، مسنون دعوت ہوتی ہے، ببرکت دعوت ہوتی ہے، کھلانا اور کھانا دونوں برکت والے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سیدنا ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہے۔ کون سا؟ فرمایا وہ ولیمہ سب سے برا کھانا ہے یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس کھانے میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ دعوت دیتے ہوئے کہا جائے یہ غریب رشتہ دار ہے، یہ اس کو رہنے دو، یہ غریب محلہ دار ہے، اس کو رہنے دو۔ چن چن کے امراء کو بلایا جائے اور جن سے ظاہری توقع ہو کہ وہ اس دعوت پر آ کے زیادہ ہمیں کچھ دے کے جائیں گے، ان کو بلایا جائے، ان کی دعوت کی جائے اور غربا کو چھوڑا جائے۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ یہ دعوت ولیمہ سب سے بری دعوت ہے۔
اب اس میں اصول کیا ہے؟ ولیمے کی دعوت بڑی بابرکت دعوت ہے، کھانے کے اعتبار سے، کھلانے کے اعتبار سے دونوں کو برکت دیتی ہے، لیکن ضابطہ کیا ہے؟ جب امراء کو بھی بلایا جائے تو غربا کو بھی بلایا جائے، اور غربا، رشتہ دار، محلہ دار جب ان کو بلایا جائے نا تو ہمارے ہاں ان کو ایک تلقین کرنی بھی بنتی ہے، کیونکہ ولیمہ پر لوگ کچھ دیتے بھی ہیں اور یہ دینا سنت بھی ہے، درست بھی ہے، تک مقابلہ نہ ہو کہ تم نے اتنا دیا تھا میں نے اتنا دیا، یہ درست نہیں۔ شریعت کا ضابطہ سیدھا سا ہے کہ غریب کم دے، امیر زیادہ دے۔ امیر ہر بار اپنے غریب رشتہ دار پر جب خرچ کرے اپنی حیثیت سے خرچ کرے، اور غریب ہر بار جب اپنے رشتہ دار پر خرچ کرے اپنی حیثیت سے کرے۔ یہ نہیں کہ امیر اس موقع پر 10,000 تحفہ دے گیا ہے تو غریب نے اب 11,000 ہی دینا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ چیزیں رشتوں کو کاٹتی ہیں۔ جس کی حیثیت ہے کہ وہ 200 دے سکتا ہے وہ ہمیشہ 200 ہی دے، اسی حیثیت سے دے اور اسی طریق سے پیش آئے۔ اور دوسرا ضابطہ ہم نے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ ہمیشہ بھائی ہی بہن پر خرچ کرے گا، بہن بھائی پر خرچ نہیں کرے گی۔ باپ بیٹی پر خرچ کرے گا، بیٹے باپ پر کریں گے لیکن بیٹی باپ پر نہیں خرچ کرے گی۔ یہ بھی ہماری ذاتی رسم ہے، یہاں کا رواج ہے ہمارا، شریعت کا نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو امیر ہے وہ غریب پر خرچ کرے، اگر بھائی امیر ہے تو وہ غریب بہن پر خرچ کرے، لیکن اگر بہن امیر ہے تو وہ غریب بھائی پر خرچ کرے۔ باپ جیسے بیٹی پر خرچ کرتا ہے، اگر بیٹی امیر ہے تو باپ پر خرچ کرنا اس پر اسی طرح واجب ہے۔ تو ولیمے کی دعوت جو مسنون ہے اس میں بھی یہ خیال کریں کہ امراء کو ہی نہیں غربا کو بھی، سب کو بلایا جائے، اور ان سب کو اپنی حیثیت کے مطابق نہ کہا جائے کہ میرے ساتھ میل جول کرو، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں رشتہ دار یا محلہ دار، ان کو دعوت ولیمہ پر بلایا بھی جاتا ہے اور 2-4 دن پہلے ان کے گھر کپڑے بھی دے کے آتے ہیں کہ پتہ ہے اس کے پاس پہننے کے لیے موزوں کپڑے نہیں، کہیں جھجک محسوس کر کے وہ دعوت میں شریک ہی نہ ہو، بلکہ اس کو خود گھر میں جا کے دے آتے ہیں کہ تم یہ بناؤ اور تیاری کرو اور تم نے دعوت میں آنا ہے، اور خیال رکھنا وہاں بھی ہم تمہاری خدمت کریں گے، تمہیں کسی تکلف یا قرض اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے حوال کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور جب کچھ لوگ اس کا تہیہ کر لیں گے تو باقیوں کے لیے بھی مثال بنے گی، آسانی پیدا ہوگی۔ ہم ایک ہی ڈگر پہ چل کے اور تسلسل کے ساتھ رشتوں کو کاٹتے جاتے ہیں، اور غریب اور امیر کے درمیان دوری بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ یہ نہیں کہ امیر کہتا ہے دیکھو میں نے غریب کو بلایا بھی تھا وہ نہیں آیا تو اب وہ غریبوں کا بھی بڑا متکبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کہ جہاں سب گاڑیوں پہ آئیں گے پیدل آنے والے کو کون پوچھے گا، اس کے لیے بھی اچھا اہتمام کرو، اللہ نے اگر تمہیں توفیق دی ہے تاکہ وہ تمہاری خوشی میں شریک ہو تو اسے خوشی میں شرکت کے ساتھ دل کو خوشی محسوس ہوتی ہو۔ تو رشتہ داریوں میں اور خاص کر صلہ رحمی اور قرابت کی رشتہ داریوں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ لحاظ اور خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک خاص تیسری بات شادیوں میں، ویسے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے، کہ رزق کو ضائع نہ کیا جائے۔ رزق کو ضائع کرنا بہت زیادہ بے برکتی لاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کھانا اپنی ضرورت سے بھی 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ڈال لیتے ہیں، تھوڑا سا کھایا اور باقی ضائع کر دیا۔ اسراف جائز نہیں، جیسے کسی چیز کو گھر میں کھاتے ہیں ویسے کھائیں، مقدار میں زیادہ کھانا منع نہیں ہے، انہوں نے دعوت کی ہے اور وہ کھلا پیش کیا ہے، لیکن ایک بھی چیز کو ضائع کرنا موضوع نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا جو بچا ہوا تھا وہ نیچے پڑا تھا۔ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھانے لگے، اور ساتھ کہا یا عائشہ تو اکرمی کریمہ فإنها ما نافرت قوما قط فعادت الیہم، کہا اے عائشہ عزت والی چیز کی عزت کرنی چاہیے، یہ روٹی عزت والی چیز ہے، اللہ کا اتارا ہوا رزق ہے، اس کو عزت دیں، یہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی جو کہا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے،
لوح قلم پہ اس کو درج کریں اور اب اپنے احوال میں اس کو درستگی ملائیں اس میں۔ فرمایا یہ رزق اللہ کی نعمت ہے، کسی قوم سے یہ روٹھ جائے نا پھر پلٹ کے ان کے پاس کبھی نہیں آتا۔ اور ایک بہت بری چیز شادی کے موقع پر جو اکثر لوگوں جس سے متاثر ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر اچھے بھلے اسلامی خاندان کے لوگ جن کی عورتوں کو بے پردہ کبھی ہمسایوں نے بھی نہیں دیکھا، شادی کے موقع پر وہ بھی تزئین و آسائش کے مقابلے میں گویا اپنی عورتوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچا جائے، اللہ کی اور رسول کی ناراضگی ہو گئی تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کیا جائے کہ مردوں کے سامنے عورتوں کی تزئین و آسائش، ہاں عورتیں ہی ہوں باہم وہاں، اور مرد اس خطے میں یا اس حصے میں نہ جائیں، وہاں عورتوں کا ایک دوسرے کے سامنے تزئین و آسائش کرنا یہ جائز ہے، لیکن مردوں کے سامنے ایسا کرنا اور مخلوط ماحول میں ایسا کرنا قطعی طور پر حرام ہے۔ تو برکت کے موقع کو نحوست کا موقع نہ بنائیں۔ اور آخر میں دو چار الفاظ میں اگر اسلامی شادی کا خلاصہ پیش کر دوں تو بات سمجھنی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ شادی شرعی طریق پر یا نبوی زمانہ میں یا اصحاب رسول کے طریق پر جب ہو رہی تھی تو کیا کچھ اس میں ہوتا تھا، وہ کل 6 چیزیں تھیں جو شادی میں شریک تھیں۔ ان 6 میں سے 2 فرض ہیں جن کے بغیر شادی نکاح ہوتا نہیں، ایک واجب ہے جو ضروری ہے، اور 3 اس میں سنتیں ہیں۔ فرض کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے ایجاب و قبول، یعنی 2 ہیں خامند اور بیوی، ان میں سے ایک پہلے جو آفر کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو اسے ایکسیپٹ کرے قبول کرے اس عمل کو قبول کہتے ہیں۔ یہ دونوں کی طرف سے ہو، چاہے ان کا وکیل کرے یا وہ خود کریں۔ اب ایجاب اور قبول جب ہو جائے، یعنی دونوں رضامندی کا اظہار ایجاب و قبولت کی صورت میں کریں، تو یہ شادی کا پہلا فریضہ ہے نکاح کا۔ اور دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کی موجودگی، 2 عادل گواہ ایسے موقع پر موجود ہوں جب وہ ایجاب و قبول کر رہے ہوں۔ خفیہ طور پر کریں تو اسے نکاح نہیں کہتے، وہ حرام طریق ہے۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو، باہمی رضامندی کا اعلان کریں، ایجاب و قبول کریں، تو یہ 2 ہی فرض ہیں نکاح میں، ایک ایجاب و قبول اور دوسرا 2 گواہوں کی موجودگی۔ تیسری چیز واجب ہے اور وہ ہے حق مہر، خامند کا عورت کو حق مہر دینا، اور یہ دینا واجب ہے۔ بعض افراد اس کو معاف کروانے کے لیے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں، مردوں کو معاف کروانے کی تلقین نہیں۔ رب العزت نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا جو طے کر کے دیا ہے اس سے بھی زیادہ دو تو تقویٰ کے یہ زیادہ قریب ہے۔ 10,000 حق مہر تھا، 1,000 روپیہ بیوی کو اور بھی دے دیا ساتھ، تو فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور کسی کی ذاتی رقم جیسے ہوتی ہے کہ اس نے اپنے خون پسینے سے کمائی، حق مہر عورت کی ایسی رقم ہے، وہ اس کی ذاتی ہے، مت اسے کہا جائے معاف کر دو، واپس دے دو، آدھا دے دو، ایسا نہ کیا جائے۔ خود سے ضرورت کی موقع پر وہ اپنے اوپر خرچ کرے، خاوند پر کرے یا بچوں پر کرے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اور یہ اتنا واجب ہے کہ کوئی خاوند شادی کے بعد فوت ہو جائے، چاہے 10 سال بعد فوت ہو، اس نے اگر حق مہر نہیں دیا تو اس کے ترکے میں سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ چاہے وہ 70 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوا، اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا ہوا تو اس کے مال وراثت سے پہلے حق مہر ادا ہوگا، پھر اس کا ورثہ تقسیم ہوگا۔ اور بوڑھے افراد میں سے بھی یا عمر رسیدہ میں سے بھی جنہوں نے ادا نہیں کیا ہوا، صرف طے کیا ہے، وہ اس کی ادائیگی کریں کہ یہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی ساقط نہیں ہوتی۔ یہ 3 چیزیں، 2 فرض اور 1 واجب، اور 3 اس میں سنتیں ہیں۔ پہلی سنت خطبہ مسنون، یعنی عربی میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسری سنت ہے اس کے بعد چھوارے تقسیم کرنا، بید تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ 5 کام تو یہ 5-4 منٹ یعنی نکاح کے موقع پر ہی ہو جاتے ہیں۔
ایجاب و قبول بھی اس موقع پر ہوتا ہے، گواہ بھی اس موقع پر ہوتے ہیں، حق مہر بھی اس موقع پر طے ہوتا ہے، اور خطبہ بھی اس موقع پر ہوتا ہے، چھوارے بھی اس موقع پر تقسیم ہوتے ہیں۔ 5 کام تو 5 منٹ میں ہو گئے، اور ایک کام دوسرے دن کا ہے، وہ ہے دعوت ولیمہ، یعنی شب زفاف گزارنے کے بعد یہ سنت ہے۔ تو شریعت یا اسلام کے مطابق شادی میں کل 6 کام ہیں، 5 تو 5 منٹ میں ایک ہی موقع پر ہو گئے، اور ایک دوسرے دن کے لیے باقی ہے شب زفاف گزارنے کے بعد۔ تو شرعی یا اسلامی طور پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ شادی کیا ہے، وہ ان 2 لائنوں کی بات کو یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ پھر دیکھیں برکت کیسی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بارات لے جانا، اس کی دعوت یہ سنت نہیں ہے شادی پر، اور نہ ہی یہ اسلام میں شروع میں موجود تھا۔